السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ دو تین خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بلوچستان کے محکمہ تعلیم نے جو غیر حاضر اساتذہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا، جمعیت علماء اسلام کا ایک کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے، سمیع الدین بلوچ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کانفرنس سے خطاب کی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آتے ہیں ایجوکیشن پہ۔ دیکھیں، جب سے موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے نا، اس میں باقی کام اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ جو آپ کا خاتون وزیر تعلیم ہے راحیلہ درانی صاحب، تھوڑی بہت ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایجوکیشن تھوڑی بہت بہتر کر لیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کا ٹیچر کی غیر حاضریاں ہیں، بوگس اسکولیں ہیں، بوگس ٹیچرز ہیں، اور بڑے یہی ہے نا۔ اور وہ باقی وہ جو بجٹ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے کابینہ جو منظوری دیتی ہے اس پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نا، جب سے موجودہ یہ وزیر تعلیم صاحبہ آئی ہے، ان میں اس کے بعد ایک معاملہ کم سے کم انہوں نے شروع کر لیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح ہر حکومت کے اندر کوئی ایسا ہر ڈپارٹمنٹ، ہر محکمہ، جو بھی محکمہ ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر تھوڑا سا نا خود احتسابی تھوڑی سی کارروائی وغیرہ اگر وہ شروع کرے تو آہستہ آہستہ یہ ادارے محکمے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس وزیر تعلیم نے جب ایک ذمہ داری اٹھائی ہے باقی وزیر تعلیم کے مقابلے میں، آپ ابھی اندازہ لگا لیں، بعد میں بات کر لیتا ہوں اساتذہ کی جو ہے کارروائی پہ۔ گزشتہ آپ کا جو وزیر تعلیم رہا ہے وہ نصیب اللہ مری رہا ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں، جس بندے نے خود اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہوگا، وہ بندہ آپ کا وزیر تعلیم رہے گا تو پھر گڑبڑ تو تعلیم کے اندر ہوگی ہی نا، تعلیم نیچے چلا تو جائے گا نا، ایشوز پیدا ہوں گے۔ تو ابھی تھوڑا بہت اس وزیر تعلیم کی تھوڑی بہت جو ہے انکریج اس لیے ہونا چاہیے کہ کم سے کم انہوں نے جب بھی ہم ملیں ان سے، وہ ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سنجیدہ نظر آتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کی ہے کہ یہ جو غیر حاضر اساتذہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی ہے۔ اب تک متعدد آپ کے جو ٹیچر ہیں معطل ہو چکے ہیں، کچھ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور کچھ کے خلاف کارروائی شاید ممکن ہو۔ اور جب یہ پنشمنٹ یعنی کہ سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہوگا، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو بنیادی حقوق ہے ایک بچے کا تعلیم، جس سے جڑا ہوا ہے کوئی استاد، کوئی ٹیچر، اگر وہ بچوں کو نہیں پڑھاتا، جو وسائل اویلیبل ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ تنخواہ لیتا ہے ڈسٹرکٹ اواران سے اور وہ خود بیٹھا ہوتا ہے کوئٹہ یا کراچی میں، تو یہ ظلم ہے اس بچے کے ساتھ، اس سوسائٹی کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اگر وہ اس طرح کی کسی کارروائی سے اگر اواران کا ایک ٹیچر جو کراچی میں بیٹھا ہے، وہ اگر اس کارروائی کے ڈر سے پھر جا کے اپنے اسکول میں ڈیوٹی سر انجام دے گا، وہاں پہ وسائل توڑے ہو سکتے ہیں، کتابیں وقت پہ پہنچی نہیں ہوں گی، بہت کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم ٹیچر تو حاضر ہوگا۔ اگر 10 میں سے 5 بچوں کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، 5 بچے تو پڑھ پائیں گے۔ بلوچستان کے دور دراز کسی بھی علاقے میں جائیں آپ، وہاں پہ اسکول تو موجود ہیں لیکن اسکول کنڈرات بن چکا ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو پیرنٹس ہیں، خاندان ہے بچے کا، وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں ضلع انتظامیہ کو کہ ہمارے پاس ایک ٹیچر بھیج دیں، لیکن ان کی وہ جو مطالبہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں ڈسٹرکٹ اواران کی بات کرتا ہوں کہ ایک ٹائم پہ ہم تھوڑا بہت ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے،
تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا آپ کا کیا ایشو ہے اسکول کا، مطلب گاؤں کا کیا ایشو ہے، آپ کیا سمجھتے ہو، پانی کا ہے کسی اور؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ اسکول کھلا ہے پرائمری، لیکن اس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار اس وقت کے ڈی سی، ایجوکیشن آفیسر، کوئی بھی متعلقہ بندہ ہے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے ہمیں صرف تسلیاں دی، لیکن کوئی ٹیچر ہمارے پاس نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا گاؤں ہے اس پہاڑی علاقے میں، یہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، وہ ایجوکیشن کے ہوں، وہ ڈی سی ہو، کوئی بھی ہو، وہ شکار کھیلنے آتے ہیں ادھر اور رات میرے پاس اسٹے کرتے ہیں، سال میں کئی بار آتے ہیں۔ میں ان کو اسکول بھی دکھاتا ہوں، ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، وہ مجھ سے اس ٹائم مجھے تسلی دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ اگلی بار جب آتے ہیں، جب میں ان کو دوبارہ یاد دہانی کراتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگلی بار جو ہے آپ کے 2 دن کے اندر آپ کا ٹیچر آئے گا۔ تو یہ صورتحال بلوچستان کے ہر کونے میں، ہر علاقے میں ہے۔ اگر محکمہ تعلیم یہ جو کاروبار انہوں نے شروع کر دی ہے، اور اس میں یہ جو ٹیچر یونینز ہیں نا، یہ بھی کوآپریٹ کر لیں، تو میرے خیال میں کسی حد تک ایجوکیشن ٹیچر کی غیرحاضری کا جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ایز اے اور سوسائٹی کے فرد کے۔ اچھا ابھی آتے ہیں جی مولانا فضل الرحمن صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تقریباً جو قانون سازی ہے اس پہ پورا ڈینائی نہیں کیا ہے اور پوری حامی بھی نہیں بدلی ہے، آدھے اس پہ کڑا ہے۔ تو ساتھ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو پولیٹیکل ونگ ہے، سیکشن ہے، اس پہ ایک کیس چل رہا ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ وہ کیس یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ایک نوٹس ملا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے ہیں۔ کوئی 5 جولائی سے جمعیت علماء اسلام، 5 جولائی 2024 جمعیت علماء اسلام کو انٹرا پارٹی کا اجلاس اور اس کا نیا سیٹ اپ لانا تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام اس پہ کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ آگے سے جو جمعیت علماء اسلام کا جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کے الیکشن کا طریقہ کار تھوڑا باقی پارٹیوں سے الگ ہے۔ پہلے ہم اپنے یو سی کے انتخابات کراتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے، پھر ڈسٹرکٹ کے بعد صوبے کے بعد پھر مرکز کے کرتے ہیں، تو مطلب سیڑھی بائی سیڑھی اس طرح کرتے ہیں۔ ڈسٹرکوں میں وہ الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن جسے کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے، اور پھر صوبے کا ہوگا، صوبے کے بعد پھر مرکز کا ہوگا۔ الیکشن کمیشن یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کتنا ٹائم آپ کو لگے گا۔ وکیل ہیں جمعیت علماء اسلام کا، جو ان کا موقف ہے کہ جی دیکھیں ضلع کے بعد صوبہ اور پورا پاکستان سے اس میں ٹائم تو لگے گا۔ انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا ہے، تھوڑی 60 دن کا، تو الیکشن کمیشن جو ہے ان کو 60 دن کا مہلت دینا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو آخری میرے خیال میں انہوں نے کوئی ستمبر 27 تک 28 تک کا موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے کہ اپنا الٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں۔ یہ ہو گیا۔ ابھی جب الٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے اگر، تو اس کا پارٹی کو کیا نقصان ہے؟ دیکھیں ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ پارٹی جو اس کو ایک سیمبل ملا ہے نا، نشان، وہ اس سے واپس لیا جائے گا، کتاب اس سے مطلب اگر جمعیت علماء اسلام کا کل خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے وہ کتاب کا نشان لیا جائے گا، جس طرح الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا جو بلہ تھا الیکشن کا نشان وہ واپس لیا گیا تھا۔ دوسرا، وہ جو پارٹی کی رجسٹریشن ہے نا وہ کینسل ہو سکتی ہے، مطلب پارٹی ہی ڈی نوٹیفائی ہو سکتا ہے۔ فرض کا بھی مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں نا، پھر جمعیت علماء اسلام کے نام سے مولانا صاحب سیاست نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ نام ہی واپس لیا جائے گا، وہ رجسٹریشن ہی واپس لیا جائے گا۔
اس کے لیے پھر مولانا صاحب کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ جا کے اپلائی کرنا پڑے گا اسی نام کے ساتھ، پھر اسی نام سے ان کو رجسٹر کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے آج کے حالات میں کہ اگر جمعیت علماء اسلام ڈی نوٹیفائی ہو گیا اور انہوں نے بعد میں اپنا الٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے، پھر انہوں نے جا کے کوئی درخواست دی الیکشن کمیشن کو کہ جی ہم نے الٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے، جمعیت علماء اسلام فے کے نام سے ہم اپنا پارٹی رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں، تو آگے سے الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ سے 2 دن پہلے اسی نام کے رجسٹریشن کے لیے ایک بندے نے اپلائی کی ہے، تو اس طرح پھر جمعیت علماء اسلام سے وہ نام بھی چینا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ تو ابھی پتہ نہیں کہ جمعیت والے اپنا وہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس پیریڈ میں اپنا الیکشن کروا پائیں گے یا نہیں، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آئین سازی کا جو معاملہ ہے وہ بھی سر پر ہے، اس کے لیے بھی ظاہر پارٹی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، میٹنگیں کرنی ہوتی ہیں، آنا جانا ہوگا۔ تو اگر جمعیت اپنے الیکشن میں بزی رہے تو وہ معاملہ ٹل گیا، وہ جو آئین قانون سازی کا جو معاملہ ہے وہ پھر ٹل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک جگہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے جمعیت جو ہے پارٹی بچانے کی کوشش کرے گا بجائے یہ کہ وہ قانون سازی پہ جا کے اپنا ٹائم برباد کرے۔ آخری سیگمنٹ ہے جی، آج ایک خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سمیع الدین بلوچ، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ایک اہم رہنما ہیں، گزشتہ دن وہ عمان جانا چاہ رہی تھیں، ان کو کراچی ایئرپورٹ پہ روکا گیا، ان کو کہا کہ آپ کا جو نام ہے وہ ECL میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتی۔ تو اس حوالے سے ECL کے خلاف وہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر لی ہے، بہرحال وہ کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ آج ایک خبر میرے سامنے سے گزری کہ سمیع الدین بلوچ نے اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کی جو اجلاس، اس کی 57واں جو اجلاس ہے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں جو کروایا ہے وہ ایک NGO ہے یا ورلڈ لیول کا، وہ میں نے نوٹ کیا ہے، اس کا نام ہم بھول جاتے ہیں، اچھا GID یعنی کہ جرنلسٹ ان ڈیزاسٹرز، سوری یہ نہیں ہے، اس کا نام ہے فرنٹ لائن ڈیفینڈر، اس کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اچھا، فرنٹ لائن ڈیفینڈر جو ہے یہ 2001 میں بنایا گیا ہے آئرلینڈ میں، اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس میں بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ پر کام کرتی ہے، اور اقوام متحدہ کے جو منظور شدہ شق ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اس پہ اس کا بڑا فوکس ہے، وہ اس پہ بڑا کام کرتے ہیں۔ اور سمیع الدین بلوچ کو جو ہے انہوں نے اس وجہ سے شاید مدعو کیا ہے کہ اچھا وہ پھر انسانی حقوق کے وہ تنظیموں کے سربراہوں کو یا نمائندوں کو یہ لوگ بلاتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز پہ جو نان وائلنٹ ہوں، یعنی غیر متشدد کہتے ہیں نا اس کو، پرامن پیسفل جو تنظیمیں چلا رہی ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے یہ 57واں یعنی کہ 57 کا اجلاس تھا، اس میں سمیع الدین بلوچ نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اس نے جو بھی ان کا اپنا موقف تھا وہ ان کے سامنے کر دیا، سامنے رکھ دیا وہاں پہ۔ تو اس سے یہ چیز دیکھیں، ہم جو ایک بات کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہمیشہ نان وائلنس جو موومنٹ ہوتی ہے نا اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے، مواقع دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی موقف، اپنا معاملہ جو ہے وہ پیسفلی پرامن طریقے سے سامنے لائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سمیع الدین کو انہوں نے موقع دیا اقوام متحدہ جیسے بڑے پلیٹ فارم پہ کہ انہوں نے 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ان کا ٹائمنگ تھا، ظاہر ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتی تھیں، تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو کہا کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا موقف دے دیں، انہوں نے دے دیا۔ اچھا، یہ جو تنظیم ہے نا یہ صحافیوں کو پیش آنے والے مشکلات
پر بھی کام کرتی ہے. اگر صحافیوں کے خلاف جو مشکل وغیرہ آتی ہے اس پہ بھی یہ جو فرنٹ لائن ڈیفینڈر ہے یہ تنظیم. اور ان کے اندر ایک ذیلی اور تنظیم ہے جس کا میں نے پہلے غلط تھوڑا نام لیا تھا, JID, جرنلسٹ اینڈ ڈیفینڈرس. اس پہ بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں وغیرہ. تو یہ ایک خبر تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور ساتھ میں دیکھیں ہم کوئی تجزیہ رکھتے ہیں تو لوگ نا تھوڑے سے بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا, دنیا میں جب پیسفل کوئی مومنٹ ہوتی ہے اس کو نہ صرف پذیرائی دی جاتی ہے, اس کو انکریج کیا جاتا ہے, بلکہ اس کو پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں جو خواتین کی سربراہی میں BYC کا ایک پرامن ایک موومنٹ چل رہی ہے, اس کو پرامن طریقے سے مطلب جانے دینا چاہیے, اس کو اجازت دینی چاہیے. کیونکہ بڑے بڑے پلیٹ فارم دنیا کے جب ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں ادارے, تو پھر اگر آپ ان کے برعکس جائیں گے تو پھر سوال آپ پہ اٹھایا جائے گا, وہ جو موومنٹ چلا رہے ہیں ان پر نہیں اٹھایا جائے گا. حالیہ دنوں میں جو ایپیسوڈ ہوئے بلوچستان حکومت کی جانب سے BYC کو لے کر, اس سے میرا ذاتی خیال ہے کہ صوبے کا جو ایک امیج ہے وہ بہتر نہیں گیا ہے دنیا کے لیے. جب ہمارے جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی الزام دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی طرف ہے, یہ اس کی طرف ہے, اس کا فیور کرتا ہے وغیرہ. ہم ایسی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کہ یار ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ آپ ایک مسلح تنظیم کو, پرتشدد کارروائی کرنے والی تنظیم کو, ایک پرامن اسٹرگل کو آپ ساتھ میں ملا لیں. آپ اس وقت ملا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب یا باقی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کا ایک موقف ہوتا ہے کہ جی ان کی لنک ہیں وغیرہ. پھر اس کے لیے آپ کو لنک ڈھونڈنا پڑے گا اور پروف ڈھونڈنا پڑے گا, پروف سامنے رکھنا پڑے گا. دیکھیے باتوں پہ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے آپ کو وہ ظاہر ہے کہ قبول نہیں کرے گی. تو یہ ایسے موومنٹ ہوتی ہیں, یہ ان کو جانا چاہیے. اس سے آپ کی جو ہے وہ ایک اچھا میرے خیال جو سافٹ امیج عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی بلوچستان کا سافٹ امیج دکھائیں فلانا کریں, یہ سافٹ امیج ہے. ایک پرامن ایک اسٹرگل کو آپ سموتھلی چلنے دیں بغیر کسی رکاوٹ کے. یہ ایک اچھا, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, حکومت کے ایک عمل سے دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ بلوچستان کا سافٹ امیج ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.